عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر پورا سال گزر جانے کے بعد بھی درج نہ ہو سکی، ملزمان آزاد، عمران خان قید۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کو آج پورا ایک سال، جبکہ ان کی غیر قانونی قید کو آج 89 روز گزر چکے ہیں۔ ایک طرف عمران خان کے خلاف عدالتیں برق رفتاری سے کیسز چلا کر سزا سنا دیتی ہیں، تو دوسری طرف عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر تک درج نہیں ہو پاتی۔ عمران خان پر حملہ کرنے والا ملزم ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیش ہو سکتا ہے، مگر عمران خان کو یہ سہولت نہیں دی گئی۔ ان کو عدالتیں زخمی حالت میں پیشی پر طلب کرتی رہیں۔ عمران خان نے ایف آئی آر کے لیے جن ناموں کا تذکرہ کیا وہ سب آج بھی آزاد، جبکہ عمران خان کو قید کر دیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ عمران خان کے وکلاء نے اپنی دائر درخواست میں اہم پوائنٹ سپریم کورٹ کے سامنے اٹھائے ہیں، جن میں ایف آئی آر کا دیر سے اندراج، دفعات کا اطلاق نہ ہونا، سیاسی بنیادوں پر بنایا ہوا کیس، پروسیکیوشن کے ثبوتوں، گواہوں کے بیانات، ہائی کورٹ کے فیصلے میں قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کے نکات شامل ہیں۔ وکلاء کو یقین ہے سپریم کورٹ میں کیس میرٹ پہ سنا جائے گا اور عمران خان کو رہائی ملے گی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے چیئرمین عمران خان کو کل واٹس ایپ پر بیٹوں سے بات کرانے کی اجازت دے دی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذوالقرنین نے کیس سماعت کی۔ چیئرمین عمران خان کی ہر ہفتہ کے روز بیٹوں سے بات کرانے کی اجازت پر عدالت نے نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس۔ چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملے کو ایک سال مکمل ہونے کے باوجود سازش کی تحقیقات اور قاتلوں کے سراغ میں ناکامی مجرموں کو بچانے کی شرمناک کوشش قرار۔ اس روز ملک کے مقبول ترین سیاسی رہنما اور سابق وزیر اعظم کو دن دہاڑے ہزاروں شہریوں کی موجودگی میں قتل جیسی سفاکانہ سازش کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت حساس ادارے کے ایک سینئر افسر کے مقدمے میں نامزدگی کو پوری ریاستی طاقت سے روکا گیا۔ حملے کے بعد قائم کی جانے والی تحقیقاتی ٹیم کی ہر سطح پر مزاحمت کی گئی۔ قوم 3 نومبر کے اس قاتلانہ حملے، اس میں ملوث کرداروں اور ملک کے خلاف اس کے گھناؤنے اقدام کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اجلاس میں دستور کی طے شدہ مدت میں انتخابات کے حوالے سے دائر درخواست کی سپریم کورٹ میں سماعت اور بعد ازاں فیصلے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن انتخابی نشان بلے کی فوری فراہمی سمیت تمام زیر التوا معاملات پر بلا تاخیر فیصلے کرے اور انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی دستیابی یقینی بنائے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اعلانیہ جاری۔ 8 فروری کو عام انتخابات ہر صورت یقینی بنائے جائیں، سپریم کورٹ کا حکم۔ سپریم کورٹ میں آج الیکشن کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نگراں حکومتوں اور الیکشن کمیشن کو حکم دیتے ہوئے کہا ہے، ہر صورت 8 فروری کو الیکشن یقینی بنائے جائیں، الیکشنز کے راستے میں ہر رکاوٹ دور کی جائے۔ عدالت نے ابھی اپنا دوستانہ چہرہ دکھایا ہے، ہمیں دوسرا چہرہ دکھانے میں مجبور نہ کریں۔ عدالت نے صدر پاکستان کی جانب سے دی گئی 8 فروری کی تاریخ حتمی قرار دے دی۔ کے پی میں چادر چار دیواری کی تمام حدود توڑ دی گئیں۔ علی امین گنڈا پور کی بہن کے گھر پولیس کا حملہ۔ فیصل امین گنڈا پور نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، درجنوں پولیس والے اور نقاب پوش نامعلوم افراد نے ہماری بہن کے گھر پر غیر قانونی چھاپہ مارا۔ آئی جی صاحب، آپ کو اپنے نقاب پوش نامعلوم دوستوں کے ساتھ بہنوں کے گھروں میں گھسنے کی ان نئی روایات پہ شرم آنی چاہیے۔ یاد رکھیں، پشتون روایات کی پامالی کبھی نہیں بھولی جاتی۔ اس سے پہلے بھی پولیس نے متعدد بار علی اور فیصل امین گنڈا پور کے گھر پر چھاپے مارے اور توڑ پھوڑ کی ہے۔ الیکشن کا اعلان ہوتے ہی تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف قصدائیت میں تیزی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سینئر رہنما اسد خیسر کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسد خیسر کا جرم بھی اب تک کے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہ کرنا اور عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس گرفتاری کی شدید مذمت۔ الیکشن کی تاریخ مقرر مگر دیگر سیاسی جماعتوں پر سوگوار خاموشی۔ عمران خان کو قید کروا لیا، پارٹی رہنماؤں کو بھی گرفتار کروا لیا، جعلی منڈیلا نواز شریف کو بھی واپس بلا لیا، مگر پھر بھی بلے کا ایسا خوف ہے کہ فضل الرحمان سے لے کے زرداری اور زرداری سے لے کے جعلی منڈیلا نواز شریف تک سب کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے عمران خان مخالف جماعتیں الیکشن کے اعلان پر 3 روزہ سوگ منا رہی ہیں، ایسے جیسے قربانی والے جانور کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ اس کو قربان کرنے کی تاریخ قریب آ رہی ہے۔ نگراں حکومتیں، ریاستی ادارے، مشینری سب ساتھ ہونے کے باوجود قید عمران خان کے ووٹرز کا مقابلہ کرنے کی بھی جرت نہیں۔ عمران خان مخالف جماعتوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرو نہیں، آؤ الیکشن میں قید عمران خان کے ووٹرز کا مقابلہ کرو۔ ضلع انتظامیہ نے تحریک انصاف کو شاہدرہ میں کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ تحریک انصاف اتوار کی روز شاہدرہ میں کارنر میٹنگ کرے گی، عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل۔ اسی شاہدرہ میں نون لیگ نے تمام ریاستی وسائل کے ساتھ اپنا ناکام جلسہ کیا تھا، جبکہ تحریک انصاف کی کارنر میٹنگ بھی نون لیگ کے جلسے کے مقابلے میں کئی گنا بڑی ہوتی ہے۔ ختیجہ شاہ کا جسمانی ریمانڈ مسترد، ایف آئی اے لاہور نے تحویل میں لے لیا۔ ضلع کچہری لاہور عدالت نے ختیجہ شاہ کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ختیجہ شاہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ ختیجہ شاہ کو لاہور ہائی کورٹ ضمانت دے چکی تھی، اس کے باوجود ایف آئی اے نے جعلی کیس بنا کر دوبارہ گرفتار کر لیا۔ عدالتیں اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے میں مسلسل ناکام نظر آتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ صنم جاوید کی پولیس افسران کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی۔
جسٹس علی باقر نجفی نے صنم جاوید کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالتی حکومت پر آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران نے مقدمات کی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروائی۔ پولیس نے بتایا کہ صنم جاوید پر 2 مقدمات درج ہیں۔ عدالت میں غلط بیانی کی گئی اور صنم جاوید کو مزید 2 مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ صنم جاوید کو مزید 2 مقدمات میں ATC عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت سے پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کی استدعا۔ غیر آئینی نگران وزیر اعلیٰ رعونت اور شوبازی میں شہباز شریف سے بھی 4 قدم آگے۔ غیر آئینی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شہید پولیس والے کی خبر پر فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان کا دورہ کیا، جہاں قبرستان میں بھی ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا اور فوٹو سیشن کی گئی۔ شہباز شریف بھی اپنی شوبازیوں کے لیے مشہور تھا، مگر محسن نقوی نے قبرستان میں بھی ریڈ کارپیٹ بچھوا کر شوبازی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ چند دن مصنوعی کمی کے بعد ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ۔ کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں تنزلی جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 83 پیسے کا اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 284 روپے 32 پیسے پہ بند ہوا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 435 پیسے پہ بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 50 پیسے بڑھ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے پر پہنچ گیا۔ گزشتہ روز اوپن مارکیٹ میں ڈالر 284 روپے 50 پیسے پر بند ہوا تھا۔ عمران خان کا شروع کردہ صحت کارڈ بلوچستان میں بالآخر جاری ہو گیا۔ حکومت بلوچستان نے عمران خان کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے عوام کی سہولت کے لیے آج سے صحت کارڈ کا اجرا کر دیا۔ اس منصوبے سے بلوچستان کے 23 لاکھ مستقل رہائشی خاندان مستفید ہوں گے۔ ملک بھر سے منتخب 1200 سے زیادہ ہسپتال صحت کارڈ کے پینل پر موجود ہیں۔